ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے۔ تجھے پتا نہیں آج میلاد حضور کا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ جنم دن، ولادت۔ کہ جی یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر نے کہیں کیا ہو تو دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں صحابہ سے اوپر بھی تو ایک جماعت ہے، صحابہ پہ جا کے کیوں رک گئے؟ یہ پوچھنا کسی نبی نے میرے نبی کا میلاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ پھر سیرت کی اور تفسیر کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے مدینے والے کا میلاد نہ پڑھا ہو۔ ہر نبی نے مدینے والے کا میلاد پڑھا ہے۔ تجھے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ بدعت ہے، مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھا۔ گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میلاد مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، آج یہ بدعت ہے، تو تو کیا مصطفیٰ کے زمانے میں تھا؟ اگر نہیں تھا تو تو بھی تو بدعتی ہے۔ اگر میلاد کی ضرورت نہیں ہے تو تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو بریلی والے ہیں، خدا کی قسم ہماری تو رگ رگ میں میلاد کا جذبہ بسا ہے، اور ہم یہ کہتے رہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، سرکار قیامت، سرکار قیامت۔ واہ واہ بھائی اگر کسی بیٹے کا، کسی کا بیٹا پیدا ہو، سال بھر گھوم کے آتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹے کا جنم دن ہے، کیک لانے میں 5 منٹ کی تاخیر نہیں ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے 2:57 پہ بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے پتا اگر تیرا بیٹا 2:57 پہ پیدا ہو رہا ہے تو تجھے بیٹے کی ولادت کی خوشی مل رہی ہے۔ بتا تو سکی تیرا بیٹا خود پیدا ہوا ہے، تجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ تو سب کا جواب ہوتا ہے بیٹے کی ولادت پہ اس لیے جشن منایا جاتا ہے کیونکہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹے سے نسل چلا کرتی ہے، بیٹا خاندان کا چشم و چراغ ہوتا ہے، بیٹا باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، بیٹا باپ کی کمر کا زور ہوتا ہے۔ مجھے پتا اگر تیرا بیٹا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو تو جشن منائے گا۔ میرا نبی تو صرف ایک کا سہارا نہیں، کائنات کا سہارا بن کے آیا ہے۔ یتیموں کا سہارا میرا نبی ہے، غریبوں کا سہارا میرا نبی ہے، لاوارثوں کا سہارا میرا نبی ہے، ذرے ذرے کا سہارا میرا نبی ہے۔ خدا کی قسم قیامت میں گناہگاروں کا سہارا بن کے میرا نبی آئے گا، اور جس کو جنت ملے گی مدینے والے کے صدقے میں ملے گا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ۔ میں ایک سیدھی بات کروں، برا تو نہیں مانیں گے، کڑوی تو نہیں لگے گی نا؟ نہیں۔ اور لگے تو بلا سے لگے۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ واہ 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 واہ۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اپنا، پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ ہاں بھائی سنیں بہت غور سے، آپ سے گزارش ہے جب اپنے گھر پہ لائٹ لگائیں نا، ایک نظر مڑ کے غریب کو پڑوس میں بھی دیکھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر کے چراغ دیکھ کے غریب کے بچے باپ کی انگلی پکڑ کے کہیں ابا کم سے کم ایک لائٹ تو ہمارے آنگن میں بھی ہوتی، ہمارے آنگن میں بھی ہوتی، تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر 10,000 کی لائٹنگ کر رہے ہیں نا، تو 2,000 کی لائٹ اتار کے غریب کے گھر بھیج اور کہ یار دل تھوڑا نہ کر، جتنا نبی میرا ہے اتنا نبی تیرا بھی تو ہے، جتنا میرا ہے نبی اتنا تیرا بھی ہے، جشن میں نہیں تو بھی منا۔ اور یہی پیغام لے کے تو 12ویں والا تاجدار آیا ہے، یہی پیغام لے کے تو 12ویں والا تاجدار آیا۔ ہوتا کیا ہے نا، ہم ایک دوسرے سے اس میں بھی ہوڑ کرتے، ہاں اچھن کی کوٹھی سے نیچی نہیں رہنی چاہیے اپنی کوٹھی، ببن کے گھر سے کم نہیں سجنا چاہیے اپنا گھر، نہیں بھائی یہ نہیں، دل توڑنے کے لیے لائٹنگ نہیں کرنی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے لائٹنگ کرنی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے لائٹنگ کرنی ہے۔ ہاں حضور آئے ہیں، حضور ٹوٹے دلوں کا سہارا بن کے آئے۔ یقین کریں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو تنہائی میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج غریب مدینے جاتا ہے، ان کی جالی دیکھ کے تڑپ جاتا گیا، آمینہ تیرے مقدروں پہ قربان جائیں، تو نے تو محبوب کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی تو نے تو زلفوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے،
کبھی تو نے لال کہہ کے سینے سے لگایا ہوگا، آمینہ تیرا نصیب کتنا بلند ہے، کبھی تو نے بیٹا کہہ کے آواز دی ہوگی، کبھی لال کہہ کے پکارا ہوگا، کبھی وہ تسلی پانے کے لیے تیری گود میں آ کے لیٹے ہوں گے، کبھی تیری آغوش میں بیٹھے ہوں گے۔ کتنے نصیب والی ہے آمینہ، تیرا مقدر تیرا نصیب کو سلام۔ خدا کی قسم آمینہ کون ہے؟ آمینہ بہت عظمتوں والی ذات کا نام ہے، برکتوں والی ذات کا نام ہے۔ خدا کی قسم یہ جتنے سنی کھڑے ہیں ساری میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ مقدر و موالی ماں ہوگی جس نے احمد رضا کو جنم دیا ہوگا، وہ نصیبوں والی ماں ہوگی جس کی گود میں صابر کلیری آئے ہوں گے، وہ کتنی عظمتوں والی ماں ہوگی جس کی گود میں آ کر کے معین الدین اجمیری نے آنکھیں کھولی ہوں گی۔ اس ماں کے نصیبے پہ قربان جائے جس نے عبدالقادر جیلانی کو دودھ پلایا ہوگا۔ سوچ تو سکی اگر ہم ان ماں کو اتنا بڑا مانتے ہیں تو نبی کی ماں کو کتنا بڑا مانتے ہوں گے۔ ہمیں تو یہی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری جماعت کے لوگ ہماری طرح ٹوپیاں پہننے والے، مسلمان کہلانے والے، داڑیاں رکھنے والے، ہاتھ میں تسبیح لے کر 10 سال مدرسے کی روٹی بگاڑ کر کے جب یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں تو بات یہاں لگا کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے، مجھے بتا تو صحیح تو کس کو جہنمی کہہ رہا ہے؟ جس نے نبیوں کے امام کو گود میں لیا ہے تو اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، جس کے آنگن میں نبیوں کے امام نے آنکھیں کھولی ہے تو اس کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ لعنت تو تیری گفتگو پہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی کے ماں باپ جہنمی نہیں، اللہ نے ان کو مالک جنت بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ مالک جنت ہے، انہیں جہنمی کہا جا رہا ہے۔ کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، پھر بات کرتے کہ بریلوی لڑانے کی بات کرتے۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ کچھ سال پہلے نبی کی امی کی قبر کھودی، اس میں آگ لگائی۔ جب دنیا نے احتجاج کیا ان کتوں نے کہا تھا ہم نے اس لیے آگ لگائی معاذ اللہ کیونکہ وہ جہنمی آگ ہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، میرے نبی پہ رات دن کوڑا پھینکنے والی خاتون، ایک دن میرے نبی راہ میں کھڑے ہیں، کسی صحابی نے بات کرنا شروع کی، آقا بات کرتے کرتے اسی عورت کے مکان سے کمر شریف لگا دیتے ہیں، جیسی پیٹھ میرے نبی کی اس کے مکان سے لگی ہے۔ جبریل آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جی جبریل کیسے آئے ہو؟ کہا رب کا پیغام لایا ہو۔ کیا بات ہے؟ کہا رب نے خبر بھیجی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رب نے کہ جس کے مکان سے کمر لگائی ہے اسے کلمہ پڑھا کے بھی جانا ہے۔ میرے نبی کہتے جبریل یہ تو صورت دیکھنا نہیں چاہتی ہے، میں چلتا ہوں تو کوڑا ڈال دیتی ہے، اسے کلمہ پڑھانے کا حکم۔ کہا محبوب تیری کمر لگ گئی ہے اس کے مکان سے، اور جس مکان سے تیری کمر لگ جائے اس میں رہنے والا جہنم میں چلا جائے، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ اگر مکان سے کمر لگا لے گھر والے جنتی ہو جاتے ہیں، جس کے شکم میں نبی رہا ہو وہ عورت جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، صرف اپنوں کے لیے نہیں، سب کے لیے رحمت بن کے آیا، سب کے لیے رحمت بن کے آیا میرا نبی۔ دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے عدی بن حاتم کا، سنا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا نام تاریخ میں عدی بن حاتم تائی۔ مسلمانوں نے جنگ فتح کی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بتانے لگا ہوں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں بہت بڑا نام۔ صحیح بات یہ ہم نے حضور کو سمجھا نہیں، سمجھا نہیں۔ حضور کے دور میں جنگ فتح ہوئی، حاتم تائی کی پوتی قیدی بنا کے لائی گئی، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج نا لوگ بنا سوچے سمجھے کمنٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تحقیق کریں، پڑھیں میرے نبی کو، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں آمینہ کا لال کتنی بڑی رحمت بن کے تشریف لایا ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی جس کے خاندان کی تلواریں حضور کے لیے آئی، قتل کرنا جو چاہتے میرے نبی کو، جو مٹانا چاہتے تھے اسلام کو، جو کوشش میں لگے تھے کہ ماننے والوں کو چاہنے والوں کو سب کو ختم کیا جائے گا، اس کی بیٹی لائی گئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ڈر رہی تھی۔ آج تک کا دستور یہ جو قیدی بنائے جاتے وہ ذلیل کیے جاتے ہیں،
جو قیدی بنائے جاتے ہیں انہیں رسوا کیا جاتا ہے، جو قیدی بنائی جاتی ہیں انہیں پیر کی جوتی بنایا جاتا ہے، لیکن جب محبوب کائنات کی بارگاہ میں قیدی بن کے آئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے نبی کی نگاہ پڑی نا، سب سے پہلے اپنی مزمل والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھی۔ کسی نے کہا محبوب یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، آپ کے تیور بدل گئے، لہجہ بدل کے کہا تھا خبردار، منہ بند کر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو۔ آپ بول سکتے ہیں نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو۔ جب حاتم طائی کی بیٹی نے اتنا سنا، بے ساختہ آنکھیں برسنے لگ گئی، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ ہے کوئی جو اتنی مہربانی کرتا ہو؟ تاریخ میں کوئی باپ نظر نہیں آتا۔ جب اتنی بات کہی نا، حضور کی بارگاہ میں رہی، میرے نبی نے فرمایا بیٹی یہاں رہنا چاہو گی یا جانا چاہو گی؟ جب اتنی بات کہی نا کہ رہنا چاہو گی یا جانا چاہو گی، اس نے کہا محبوب اجازت دے، میں اپنے وطن جانا چاہتی ہوں، اپنے وطن جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دن رکی، حضور کے شب و روز دیکھے، اور پھر وطن جانے کا آپ نے ارادہ کیا، آپ نے غلام بھیجے، اپنے صحابہ سے کہا جاؤ حفاظت کے لیے جانا ہے، حفاظت کے لیے جانا ہے، اور خبردار تمہاری موجودگی میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے اس بیٹی پہ۔ پورا سفر ہو گیا حضور کے شہر سے لے کے اس کے اپنے وطن تک۔ جب اپنے محل میں داخل ہوئی تو سامنے بھائی بیٹھا تھا، غصے سے آگ ببولا، اور دیکھ کے بڑی حقارت سے اس نے کہا، حقارت سے اس نے کہا آ گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اب عزت بھی محفوظ نہیں رہی ہوگی، کیونکہ جو کوئی قبضہ کرتا ہے یا کسی کو غلام بناتا ہے وہ اس کی عزت نہیں چھوڑا کرتا، اتنے دن رہ گئی ہو، عزت کہاں بچی ہوگی؟ اس نے رو کے کہا تھا خدا کی قسم جتنی حیا والا میں نے آمینہ کے لال کو پایا ہے نا، اتنا حیا والا اپنے باپ کو بھی نہیں پایا تھا۔ سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ دشمن کی بیٹی کہہ رہی ہے جتنا حیا والا میں نے آمینہ کے لال کو پایا، اتنا حیا والا تو اپنے باپ کو بھی نہیں پایا۔ کہا چل اس کی بات چھوڑ، یہ جو 4 مرد تیرے ساتھ آئے انہوں نے تو نہیں چھوڑا ہوگا؟ اس نے کہا زبان کو لگام دے، تجھے غیرت آنی چاہیے۔ پورے سفر میں مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، میں تو یہ سوچ رہی تھی یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، یہ کیسے چل لگے ہیں؟ بدن تو بڑی بات ہے، چہرہ بڑی بات ہے، ان کی نگاہ میری جوتیوں تک نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں لگتا کہ ان کے محبوب نے انہیں کیا پلایا ہے، ان کے سوا یہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اس نے کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھ، اگر انہیں سمجھنا ہے ان کے شہر چلا جا، 4 دن رہ کے دے، پھر بات کرنا۔ عدی بن حاتم آئے، حضور کی چوکھٹ پہ رکھے، اور جب چند دن رکھے جانے کی باری آئی تو اعلان کیا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، بیٹھو 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 بیٹھو۔ بس بس بیٹھو، زیادہ نہیں وقت نہیں، نعرے بازی میں زیادہ وقت پر بات نہیں۔ جو ہے سارے لوگوں کی، یہ میرے نبی جنہوں نے اپنے تو اپنے غیروں پہ بھی کرم کیا ہے، جن کی چوکھٹ سے غیر بھی خوش ہو کے جاتے تھے، غیر بھی خوش ہو کے جاتے تھے۔ بتا جس کی مقام سے کمر لگ جائے گھر والے جنتی ہوتے ہیں، جس کی گود میں میرا نبی کھیلا ہو وہ ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ دل دکھا، میرے امام نے کیا غلط کہا؟ یہی تو کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کم سے کم یہی سوچ کے ایک جھنڈا لگا دے کہ مدینے والے نے تجھے کلمے کی دولت عطا کی۔ ہاں خدا کی قسم، میلاد کو شرک و بدعت کہنے والوں چیلنج ہے میرا، اعلیٰ حضرت کے در کا نوکر چیلنج کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہے، سنو کان کھول کے، تمہاری میاں مر جائے گی میرے نبی کا میلاد بند نہیں کرا سکتے ہو، کوئی بند نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ ان کا میلاد تو تب سے ہو رہا ہے جب سے آدم نے آ کے اعلان کیا ہے۔
ہر نبی نے یہی کہا وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ جب آنے سے پہلے ان کا ذکر جائز ہے تو آنے کے بعد ان کا ذکر جائز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ ہم آہ بھی کر دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دیتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، میرے حضور کا میلاد ہے اور یہ میلاد میرے رب نے زندہ کیا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، کوئی ختم اسے نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میرے نبی کے والد لاجواب، میرے نبی کی والدہ لاجواب، والد بھی لاجواب، والدہ بھی لاجواب۔ مجھے بتاؤ ایک سیدھی سی بات ہے، رب قادر مطلق ہے، جنت بھی اس کی، دوزخ بھی، دوزخ بھی اسی کی ہے، جنت بھی رب کی ہے، دوزخ بھی رب کی ہے۔ جب وہ اپنے محبوب کے لیے مکے کا انتخاب کر سکتا ہے، مکے میں خاندان قریش کا انتخاب کرتا ہے، خاندان قریش میں عبداللہ کا انتخاب کر سکتا ہے، تو کیا وہ اتنا قادر نہیں تھا اپنے محبوب کے لیے جنتی باپ کا انتخاب کرتا؟ خود بتائیے آپ، جو ہر اعتبار سے میرے محبوب کو ہر چیز میں افضل بنا رہا، وہ ماں باپ جہنمی کیوں دے گا؟ ماں باپ جہنمی کیوں دے گا؟ یہ اعتراض تمہارا ہم پہ نہیں، بریلی پہ نہیں، خدا کی قدرت پر ہے۔ ہم سنیوں کا نظریہ ہے، رب نے حضرت عبداللہ کو بھی جنتی بنایا ہے، سیدہ آمینہ کو بھی جنتی بنایا ہے، نبی کے باپ بھی جنتی، نبی کی ماں بھی جنتی ہے۔ اور سنیے گا، میں بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے۔ حضرت عبداللہ کی اگر بات کریں، جس طرح حضرت یوسف کو مصر کا حسین کہا جاتا تھا، اسی طرح حضرت عبداللہ کو مکے کا حسین کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف کو اپنے سارے بیٹوں میں حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سب سے زیادہ پیارے تھے، اور حضرت عبد المطلب کو اپنے سارے بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ پیارے تھے۔ جس طرح حضرت یوسف کے حسن کی جھلک پانے کے لیے دنیا قطار میں رہتی تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ کے چہرے کی جھلک پانے کے لیے مکے والے لائن بنائے کھڑے رہتے تھے۔ اتنے حسین میرے نبی کے والد، اتنے حسین، اور پھر پیدا کہاں ہو رہے؟ مکہ شریف میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ زور سے کہاں؟ اور میرے نبی کی امی کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ شریف۔ میرے حضور کا ننیال بھی مدینہ، میرے حضور کے والد کا ننیال بھی مدینہ شریف، میرے حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ شریف۔ بڑا گہرا تعلق میرے حضور کا مدینہ شریف سے۔ تو حضرت آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہوئے؟ یاد کر لو یہ بات، کہاں پیدا ہوئے؟ ہماری قوم کے نوجوان کو یہ پتا کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ٹاپ موسٹ ہیرو کون ہے یہ سب کو پتا ہے، بڑا سیلیبریٹی کون ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو پھر یہ پتا نہیں ہونا چاہیے میرے نبی کے والد کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ابھی مزہ نہیں آیا، کہاں پیدا ہوئے؟ ابھی تو میلاد شروع بھی نہیں کیا میں نے حضور کا، تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے نا، ابھی تو بہت آگے جانا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں حضور کے والد پیدا ہوئے، اور نبی کی والدہ زور سے، یا اللہ جس نے زور سے تیرے محبوب کے شہر کا نام لیا آج کی رات کے صدقے اسے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ شریف۔ حضرت عبداللہ اخلاق میں بے مثال، ادھر سیدہ آمینہ اخلاق میں بے مثال۔ ایک بات میں باور کرا دوں پوری دنیا کو، میرے محبوب کی ایک ایک بات نقطہ پر نقطہ گواہوں اور دلائل کی روشنی میں موجود ہے۔ حضور کی زندگی کو خالی جذبات کی بنیاد پہ لکھا نہیں گیا، عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، ایک ایک بات کو دلائل کی روشنی میں لکھا گیا، ایک ایک حدیث گواہوں کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے میرے نبی کے میلاد میں کوئی حرف بحرف کمی و بیشی بیان ہے نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ سلامت رکھ کے میرے بچوں کو، کہاں پیدا ہوئے؟ اور حضور کی امی کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ شریف۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو حضور کا مدینہ دکھا دے۔ ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو رہے ہیں، ادھر حضرت آمینہ۔ حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے نا تو
ہلچل مچ گئی دنیا میں، بنی اسرائیل کانوں میں باتیں کرنے لگے، سنو بھائی اب نبوت جو ہے نا دوسری طرف جا رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آخری پیغمبر کے والد دنیا میں آ گئے ہیں۔ ان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہماری کتابوں نے جو ستاروں کی روش بتائی تھی نا، وہ ستارے بتا رہے ہیں کہ عبداللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا ہے؟ کہا عبداللہ آ گئے تو محمد الرسول اللہ بھی آنے والے ہیں، کرنا کیا؟ کہا روکو۔ کہا کیسے؟ کہا عبداللہ کا سر کاٹ لو، نہ ہوں گے عبداللہ نہ آئیں گے محمد الرسول اللہ۔ لیکن پتہ نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ پلاننگ ہو گئی، کون کاٹے گا؟ کہا ایک بندہ لاؤ، کلر، مشہور ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، ڈرنے والا نہیں، لیڈر ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے جی، ایک بندہ کرائے پہ لیا گیا، اس سے کہا گیا منہ چھوٹی نام دیا جائے گا، تجھے ایک بچے کا سر کاٹ کے لانا۔ اس نے کہا بس بچے کا سر لانا؟ ہاں ہاں۔ کہا انعام کتنا؟ کہا منہ مانگا۔ سوچنے لگا سر بچے کا کاٹنا انعام منہ مانگا ملے گا؟ اس نے کہا منظور ہے۔ کہا ملے گا کدھر؟ کہا دو پہاڑیوں کے درمیان کی جو زمین ہے، پتھروں والی زمین پہ جانا پڑے گا، کھجوروں والی زمین۔ اس نے کہا کیا؟ کہا اس زمین کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اس نے سفر طے کیا اور حرم شریف تک آیا۔ جب مکہ شریف آ گیا اس کو تلاش ہوئی کہ بچہ کہاں ملے گا، کس سے پوچھوں؟ انعام دینے تو آیا نہیں تھا، سر لینے آیا تھا، تو ڈر لگا نا کسی سے پوچھوں بات کھل گئی تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، بہت ڈر گیا۔ پھر اس نے سوچا کس سے پوچھا جائے؟ کہا کسی بچے سے پوچھتے۔ اس نے سارے بچوں پہ نگاہ ڈالی، ایک بچہ بڑا اس کو خوبصورت لگا، اس نے لگا لگتا ہے یہی بچہ بتا دے گا، اشارہ کیا، بچہ دوڑ کے آیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹے مجھے ایک بچے کی تلاش ہے۔ کہا کس کی؟ کہا نام عبداللہ ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام نہیں بتا سکتا۔ بچے نے کہا کہ بتاؤ نا، جب تک کام نہیں بتاؤ گے میں پتہ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا بچے مجھ سے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا پکا؟ کہاں وعدہ پکا ہے؟ کہا سنو مجھے عبداللہ کا سر چاہیے۔ کہا کس لیے؟ کہا سنا کہ وہ آخری پیغمبر کے والد ہیں، ان کی گود میں ان کے گھر میں آخری نبی آئے گا، ان کا سر لینے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم جانتے ہو یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، خود انہی سے بات کی جا رہی ہے۔ عمر شریف ابھی 6 یا 7 برس ہے۔ کہا مجھے عبداللہ کا سر چاہیے، لیکن وعدہ لیا جا چکا ہے کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ حضرت عبداللہ زبان دے چکے ہیں نہیں بتائیں گے کسی کو، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے گھرانے پر آپ نے چہرے کی گرد دیکھی، بالوں پہ لگی مٹی دیکھی، ہونٹوں کی خشکی دیکھی، کہنے لگے لگتا کہ پردیس سے آئے ہو، بڑی دور سے چل کے آئے ہو، بھوک لگی ہوگی۔ کہا ہاں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہوگی۔ کہا ہاں پیاسا بھی ہوں۔ کہا پھر ٹھہریے گا۔ کہا کس لیے؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہنے بچے بتانا نہیں کسی کو؟ کہا فکر نہ کریں ہم زبان دے چکے ہیں، ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن زبان سے نہیں پھرا کرتے ہیں۔ بیٹھایا اپنے قاتل کو، گھر گئے، تھوڑی سی کھجوریں لی ہیں، پانی کا پیالہ لیا، لے کر کے واپس آئے، کہنے لگے لیجئے، کھلایا پلایا۔ جب کھا کے شکم سیر ہو گیا کہا بتاؤ کیا تمنا تھی؟ کہا عبداللہ کا پتہ چاہیے۔ آپ پھر کہتے ہیں کیا کرو گے؟ کہا سر لینے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یار اس بچے کا سر کاٹ کے کیا کرو گے؟ اگر بچے کا سر گیا ماں باپ تڑپ جائیں گے، کیا جواب دو گے ماں باپ کو؟ کہا بچے زیادہ نہ بول، بڑا انعام چاہیے۔ کہا کتنا انعام ملے گا؟ کہا نسلوں کا گزارا ہو جائے گا۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، کہا صف کی غسل لینے کی؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر میرا سر کاٹ لے اور جا کے انعام حاصل کر لے۔ اس نے کہا تیرا نہیں، عبداللہ کا سر چاہیے، وعدہ پورا کر، بتا عبداللہ کہاں ملیں گے؟ آپ نے اپنے سر کو آگے بڑھایا، کہا دیکھتا نہیں ہے جس سے بات کر رہا ہے یہی تو عبداللہ ہے، سر کاٹ انعام لے لے۔ تڑپ گیا، تلوار قدموں میں رکھی، کہنے لگا معاف کیجئے اب سر لینے آیا تھا، سر دے کے جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سمجھ گیا ہوں اگر عبداللہ کا کردار ایسا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کردار کیسا ہو؟ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھکے نہیں ہیں نا ابھی؟ نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، حضور کے ذکر میں مٹھاس ہی ایسی ہے، اگر چھڑ جائے تو پھر دیوانے تھکا نہیں کرتے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت عبداللہ، میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، میں مختصر انداز میں بیان کروں۔ ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوئے، ادھر میرے نبی کی امی سید آمینہ جوان ہوئی۔ آپ جانتے ہیں
جب بچیاں جوان ہو جاتی ہیں نا تو باپ کو بیٹی کی رخصتی کی فکر کھانے لگتی ہے. طاقتور باپ کے بھی بال سفید ہونے لگتے ہیں. بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں نا تو پھر باپ فکر مند ہوتے ہیں. حضرت آمینہ جوان ہو گئی. حضرت وہب بن منبہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹی سو رہی ہے. آپ بیٹھے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے نا اچانک آنکھ میں آنسو بھر لائے. میرے نبی کی نانی حضرت برہ سیدہ آمینہ کی والدہ اپنے سرتاج کا چہرہ دیکھ کے کہتی میرے سرتاج کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں اللہ نے اتنی شریف بیٹی عطا کی ہے، اس کے لیے بیٹا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا، اس کے لیے بیٹا کہاں سے لاؤں گا. حضرت برہ نے کہا تھا وہاں پریشان کیوں ہوتے ہو، جس نے بیٹی دی ہے وہی بیٹے کا بھی انتظام کرے گا. جس نے بیٹی دی ہے وہی بیٹے کا بھی انتظام کرے گا. سنیں بہت غور سے، جوڑے اللہ بناتا ہے. جوڑے زور سے جوڑے اللہ بناتا ہے. حضرت برہ کہتی ہے میرے نبی کی نانی پریشان کیوں ہوتے ہو وہاں؟ کہا نہیں بات یہ نہیں ہے. کہا میری بیٹی جیسی فارسہ میں نے کوئی مکے میں مدینے میں بچی نہیں دیکھی. میری بیٹی اتنی سیدھی ہے، کبھی کسی سے دو بات کہنا نہیں جانتی. خاتون میں اس لیے پریشان ہوں، پتہ نہیں میری بیٹی کو گھر کیسا ملے گا. میں بیٹوں والوں سے گزارش کروں گا، آج ہر باپ کی یہی تکلیف ہے. جب بیٹیاں جوان ہونے لگتی ہیں نا تو بیٹے کو 10 بچوں کا خرچ اتنا نہیں مارتا جتنا ایک بیٹی کی جوانی کے پڑتے ہوئے دن مار دیتے ہیں. حضور کا میلاد منانے والوں، اسی بیٹی کو عزت دینے میرا نبی آیا. آج ہم نے اس بیٹی کو بازار میں رکھا ہوا سامان بنا دیا. آج باپ روتا تنہائی میں اٹھ کے، بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور باپ رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خرچے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ بیٹیوں کی رخصتی مشکل ہو گئی. اور یار جب بیٹیاں 8 تھی تو باپ کی کمر نہیں ٹوٹی، وہ صبح جاتا تھا شام کو تھک کے آتا تھا. جب بیٹیاں مسکرا کے دسترخوان پہ روٹی لگاتی تھی یہ چہرہ دیکھتا تھا، تھکن اتر جاتی تھی. آج کیا بات ہے، پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے، لیکن باپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. پھر ساتھ میں میری قوم نے ستم بالائے ستم یہ کیا ہے، جب کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے تو پڑوسی کہتے ہیں آ تو رہے ہو رشتے کے لیے، سوچ سمجھ کے آنا، ہم کچھ اور نہیں کہیں گے. جب اتنی بات کسی بیٹی کے حوالے سے کر دی جاتی ہے تو پھر یار کسی ایک بیٹی کا گھر نہیں بگڑتا ہے بلکہ بیٹیوں کی زندگیاں اجڑ جایا کرتی ہیں. ایک رشتہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے پھر بیٹیوں کے رشتے میں دیوار بن جایا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں دیکھنے آیا تھا کیوں دیکھ کے چلا گیا، کوئی تو عیب رہا ہوگا بیٹی میں. اور یار کسی کی بیٹی کے رشتے میں آگ نہ لگانا. آج اس کے آگے بیٹی ہے کل تیرے آگے بیٹی ہوگی. کسی کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا ورنہ قیامت میں مصطفیٰ کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے. کتنی براتیں ایسی ہیں کہ آتے آتے لوٹ جاتی ہیں. برات تیار ہے، بیٹیوں کے ہاتھ میں مہندی لگ گئی ہے، آنے کی تیاریاں ہے. باپ نے زندگی کی پائی پائی لگا کر کے شادی کی تیاریاں کر رکھی ہیں. ادھر کھانا بن رہا ہے، اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے. فون اٹھایا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ کہ برات نہیں آ رہی ہے. اتنا سننا ہوتا ہے، کئی باپوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں. باپ پوری بات سن بھی نہیں پاتا ہے کہ سانسیں تھمنے لگ جاتی ہیں. دوسرے کے ہاتھ میں فون دے دیتا ہے، دیکھو تو کیا کہہ رہے ہیں. جب اتنی بات کہی جاتی ہے دوسرا سن کے کہتا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح، بارات آنے والی تھی، کاٹ چھپ گئے ہیں، بیٹی کے ہاتھ میں مہندی لگ گئی ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے، سارے مہمان آ چکے ہیں، اب بارات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو ادھر سے فون پہ خبر آتی ہے کہ ابھی فون آیا تھا، کسی نے یہ بتایا کہ جس کے گھر باراتی بن کے آ رہے ہو وہ بیٹی کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا. کہ ہم نے تو لسٹ لمبی بنائی تھی، جب پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تو ہم آگے کیا کریں گے؟ خدا کا واسطہ کسی کی بیٹیوں کی زندگی میں آگ نہ لگانا، ورنہ یاد رکھنا تم جتنے چاہو امیر بن جاؤ، جتنے چاہو پیسے والے بن جاؤ، اگر کسی کی بیٹی کے آنکھ میں تمہاری وجہ سے آنسو آئے اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اللہ جب تک خون کے آنسو نہیں رلائے گا. اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رکھے تو یاد رکھو تم دوسروں کی بیٹی کو سکھ دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرما دے. یہ کیا ہو گیا یار، یہ کیوں نہیں چپ رہے؟
مرحبا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ او یار نہ کرو کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیل، مت کرو۔ ایک محلے والا یہ حرکت کر دیتا ہے کہ بچی کو پوری طرح دیکھ لیا ہے تم نے؟ کہاں 10 لوگ دیکھ کے تو آئے تھے، کہا پھر اس کا مطلب تم نے دیکھا نہیں۔ اتنا شوشہ کافی ہوتا ہے ایک بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے، اتنا شوشہ کافی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب صحیح سے دیکھا نہیں، پھر دل میں بھی پڑ جاتی اور بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری قوم جس کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی، جس کے گھر آئی بارات لوٹ گئی، اس باپ سے پوچھا کہ اس کے دل پہ کون سی قیامت گزر گئی؟ ہم تو کور میں بریانی کھا کے ٹھاٹ سے لیٹے رہے۔ اس باپ سے بھی پوچھا کہ اس کے دل پہ کیا گزری جس کی بیٹی کی ہاتھ کی مہندی لگی کی لگی رہ گئی اور دروازے سے بارات لوٹ گئی۔ کئی بار جب یہ حرکت ہوتی ہے تو بیٹیاں زہر کھا لیتی ہیں، بیٹیاں موت کو سینے سے لگا لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ابا میں تیرا بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے مرنا تو گوارا ہے، تیری آنکھ کے آنسو دیکھنا گوارا نہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ میلاد والو کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا۔ پھر ستم والا ستم یہ ہوتا ہے، سیوانی صاحب توجہ ہے، پھر ستم والا ستم یہ ہوتا ہے، محلے والوں کی حرکتیں بچوں کے رشتے نہیں ہونے دیتے، اور جب رشتے نہیں ہوتے تو کچھ بے غیرت کیا کرتے ہیں، محلے میں کھڑے ہو کے تانے کستے ہیں کہ ہاتھی پال رہا ہے گھر میں، اس سے بیٹیاں رخصت نہیں ہو رہی۔ جب باپ آنکھوں میں سرخی لے کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، خدا کی قسم بیٹیوں سے درد بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بیٹیاں باپ کا درد اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی ہیں۔ جب یہ درد بیان ہوتا ہے باپ کی آنکھوں میں بیٹیوں کے سامنے، تو پھر بیٹیاں راتوں کو دوپٹے اوڑھ کے رویا کرتی ہیں۔ ابا نصیب، اللہ نصیب کیسا بنایا؟ پہلی بات بیٹی بنایا، اور پھر اتنی غیرت آتی ہے ہمیں کہ ہمارا باپ پیٹ بھر کے آج روٹی نہیں کھا پاتا۔ میلاد والو تمہیں خدا کا واسطہ، اگر کسی کی بیٹی کا سہارا نہ بن سکو تو کسی کی بیٹی کا سہارا توڑنا بھی مت، ورنہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو تمہاری توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے معافی نہیں مانگی۔ میلاد میں آنے والوں سنیں، جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ کی مشکل بڑھ جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں بچی جوان ہو گئی ہے، اب رات کو نیند نہیں آتی ہے، سوچ رہا ہوں اس بیٹی کا ہاتھ کون تھامے گا، یہ سوچ کے رو دی۔ حضرت برہ نے تسلی دی۔ ادھر نبی کے والد حضرت نبی کے دادا حضرت عبد المطلب حرم شریف میں، نبی کے دادا حرم شریف میں لیٹے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی خواب میں حسین و معجبین بزرگ آئے، حسین خوبرو چاند جیسا چہرہ، اور آ کے کہا عبد المطلب پریشان ہے نا بیٹے کے رشتے کے لیے؟ کہا جی۔ فرمایا پھر پریشان نہ ہو، صبح اٹھ مدینے جا، وہب بن منبہ کے دروازے پہ جا اور اس کی بیٹی آمینہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لے۔ جب اتنی بات کہی نا تو آپ فرمانے لگے اچھا، ہاں ہاں، کہا مہربانی کریں بتائیں آپ ہیں کون؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، مجھے جد الانبیاء نبیوں کا دادا ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ پتا چلا دولہا جتنی عظمتوں والا ہوتا ہے نا تو رشتہ کرانے والا اتنا ہی برکتوں والا آیا کرتا ہے۔ اب اندازہ لگا عبداللہ کی شان کا کہ رشتہ کرانے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ رہے، رشتہ کرانے آئے، اٹھے آنکھ کو لی، بچے کو لیا مدینے شریف۔ بہت غور سے میری بات سنیے، باتیں کڑوی ہو رہی ہیں، مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یاد رکھیے گا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ میں واہ حاصل کرنے نہیں آیا، میں سوچ رہا ہوں اگر آج نا کسی ایک بیٹی کو عزت مل گئی تو میں سمجھوں گا میلاد منانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ سوچ کے آج میں یہ بات کر کے بیٹھا ہوں۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا غیب وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔
میں آپ کی چاپلوسی کر کے انعام لوٹ کے نہیں جاؤں گا. آپ کی خوشی حاصل کر کے پیسہ لے کے چلا جانا میری عادت نہیں ہے. اس لیے کہ میرے سامنے یہ 1 گھنٹہ نہیں 1.5 گھنٹہ نہیں، اگر میرے سامنے 1000 لوگ بیٹھے نا تو یہ سب کا 1 گھنٹہ جوڑو تو میرے سامنے یہ 1500 گھنٹے بنتے ہیں. اس لیے میں 1500 گھنٹے برباد نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں آج کم سے کم کسی ایک بیٹی کی عزت بچانی چاہیے تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں ہم نے میلاد منانے کا حق ادا کر دیا ہے. اٹھے حضرت عبد المطلب، بیٹوں کو لیا، مدینہ شریف آئے، دروازہ بجا. کون ہے دروازے پہ؟ کہتے میں عبد المطلب کعبے کا متولی آیا ہوں. بولو سبحان اللہ یار. میں عبد المطلب کعبے کا متولی. مسجد کا خزانچی ہو جائے تو کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے، امام سے 5 بار حساب لیتا ہے. لوٹا بھی مولوی بتائیے رکھا کیوں ہے؟ اگر مسجد کے متولی کو اتنا ناز ہے تو پھر کعبے کے متولی کو کتنا ناز ہونا چاہیے. حضرت یہی سبب بھائی یہی ہوتا. لوٹا یا الٹا کیوں ہے؟ جھاڑو کیوں نہیں لگی؟ کیوں تیرے باپ کا نوکر ہے امام؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. فرمایا گیا جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں مسجد میں آ کے جھاڑو لگائے. جس کے دل گناہ سے صفا سیاہ ہو گئے ہوں مسجد کے وضو خانوں کی صفائی کرے. جس کے گناہوں میں دل لگتا ہو مسجد کی دور کرے گندگی. فرمایا گیا جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں نمازیوں کی جوتی اٹھائے، اللہ جوتیوں کے صدقے میں اس کی دعائیں قبول فرما لیتا. مرحبا مرحبا. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑوں سے باہر. میں متولی اور خزانچیوں سے گزارش کروں گا اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو امام سے سوال کم کیا کریں. سیدھی سی بات. آج تم حاکم ہو، تمہارے پاس پاور ہے، تم نکال سکتے ہو، تو پھر امام کو چھوٹی بڑی بات پہ ڈانٹتے ہو. جب حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ سختی ہو کہ نرمی ہو؟ پھر تم کہو کہ میرے ساتھ نرمی ہونی چاہیے. فرمایا گیا تم اپنے ماتحت پہ نرمی کرو، خدا تمہارے اوپر نرمی فرمائے گا. کیجئے گا. ورنہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں بڑا وقت چاہیے میرے پاس، آدھا گھنٹہ بچا. اس میں حضور کا میلاد بنا. توجہ ہے ذرا. کہتے ہیں یا رسول اللہ. عام نہیں ہے، کعبے کا متولی ہے، مکے کا سردار ہے، خاندان قریش کا پاورفل بندہ. اور اتنا پاورفل ابرہہ بھی ہاتھیوں کے ساتھ آتا ہے نا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی طاقت اس میں بھی نہیں ہوتی ہے. اتنا پاورفل بندہ ہے. وہب بن منبہ کی چوکٹ. وہب بن منبہ بھی سردار لیکن اتنے بڑے نہیں، اتنے بڑے سردار نہیں ہیں. آج بخار چڑھا نا رشتہ کا ہو جائے بیٹی کا، کدھر دعا کریں برابری کے لوگ مل جائیں. کیوں تو 18 فٹ کا ہے؟ تیری برابری کے لوگ نہیں مل رہے. تیری لمبائی 22 فٹ ہے. نہیں 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 میں ہوں تو 6 فٹ کا. تو 6 فٹ یا پھر لمٹ میں رہے. برابری کے لوگ پیسے میں برابری ہونی چاہیے. شرم کر. دولت نہ دیکھ، دین دیکھ. دیندار بیٹا دیکھ، دیندار بیٹی دیکھ. دلہا بن کے آئے گا، دلہن نہیں خدا کی رحمتیں جھولی میں لے کے آئے گا. تو کوشش یہ کریں کہ دیندار بیٹا اور بیٹی تلاش کریں. وہب بن منبہ کے دروازے پہ کون کعبے کا متولی کھڑا ہے؟ چوکٹ کھلی، دروازہ کھلا. جیسی دروازہ کھلا دیکھ کے حیرت میں آپ میرے دروازے پہ. کہا کیوں اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ کہا آپ آئے، مہربانی آپ کی، میرے مہمان بن جائیں. عرب کا دستور تھا، جب بہت اچھے لوگ جو ہوتے تھے نا میرے بھائی، وہ 3 دن مہمان کی خدمت کرتے تھے. کتنے دن؟ کتنے دن؟ آج ہماری قوم کو کسی کی نظر لگ گئی. پہلے دور اتنا اچھا تھا، لوگ انتظار کرتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے. آج انتظار ہوگا مہمان چلا جائے تب کھائیں گے. یہی ہو. دسترخوان لگا، بیٹی نے لگا دیا، آگے پھوپا
تو کونا سمیٹ کے کہہ رہا بیٹی اٹھا لے اب بعد میں کھاؤں گا پہلے پھوپھا سے نہیں بٹی اور آ کے کہہ رہا ہلچل صاحب برکت نہیں ہو رہی. برکت ہو کہاں سے؟ برتن جتنا بڑا ہوتا ہے بھیک اتنی زیادہ ملتی ہے. جب دل چھوٹے ہوتے ہیں تو روزی زیادہ نہیں ملتی ہے. تو اپنے دسترخوان پہ دوسروں کو شریک کر، اللہ تیری دولت میں برکتیں عطا فرما دے گا. یہ راز ہوتے ہیں امیر بننے کے. آپ تو تالے میں لگا کے سوچے نہیں امیر بن جاؤ، نہیں بن سکتے. امیر نہیں بن سکتے، بننے کے لیے لٹانا پڑتا ہے. جب لٹاتے ہیں تب اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ انتظار کیا کرو اللہ مہمان بھیجے پھر ہم کھلائیں. اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. مہمان کتنا عظمت برکت والا. کہنے لگے 3 دن مہمان میرے مہمان بن جائیے. رک گئے، 3 دن رہے. 3 دن جب خدمت کے ہو گئے نا تو وہاب بن منبہ نے کہا مہربانی کریں مکے کے سرداروں، میرے گھر آنے کی زحمت کیسے کی؟ اب بتاؤ نا. سارے بندوں کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے، سب میری طرف دیکھیے گا. بہت سنا ہے تم نے موبائلوں پہ، اب میری طرف ڈائریکٹ دیکھیں. کہنے لگے وہاب بن منبہ بتائیں نا کیسے آنا ہوا؟ مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، پاور والا ہے. بیٹوں کو ساتھ لے کے کھڑا ہے، چادر کی جھولی بنائی، ہاتھ بڑھا کے کہا وہاب ایک ضرورت تیری چوکھٹ تک کھینچ لائی ہے. اتنا سنا رو دیے وہاب بن منبہ. اتنے بڑا سردار، کون سی ضرورت ہے جو میری چوکھٹ تک لے کے آئی ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے وہاب خالی نہ لوٹانا، واپس نہ کرنا، دل ٹوٹ جائے گا، کچھ لینے آیا ہوں. کہا بتائیں نا سردار چاہیے کیا؟ کہا اپنی سب سے قیمتی چیز کا سوال تم سے کر رہا ہوں. کہا بتاؤ نا کیا چاہیے؟ کہا اپنی آمینہ میری جھولی میں ڈال کے مجھے عزتیں بخش دی جائے. اللہ اکبر. کعبے کا متولی بیٹے کے لیے بیٹی مانگ رہا ہے. لہجہ اور تیور دیکھیے گا، انداز گفتگو دیکھیے. کہتے کہ اپنی بیٹی میری جھولی میں ڈال کے عزتیں دے دو. وہاب بن منبہ کی چیخ نکل گئی. رو کے کہتے عبدالمطلب یہ شک ہے کہ شرمندہ نہ کرے، جھولی سمیٹ لے. آمینہ کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہے، کل بھی تمہاری رہے گی. کہا باپ بن بتاؤ تو سکی. جب کوئی کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے بیٹا کیا کرتا ہے، کیسا بیٹا ہے. تم نے میرے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، اس کے بارے میں جانا بھی نہیں. کہتے جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جو ابراہیم کل تیرے خواب میں آیا تھا وہی 8 دن پہلے میرے خواب میں آ کے گیا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر پیسے لے کے بولو تو یہ سارے اٹھا کے لے جاؤ، لیکن بولو میرے نبی کے نام پہ سبحان اللہ. کہنے لگے میں کیوں پوچھوں، تحقیق کوئی ہوا ہی ہے. کیوں؟ کہا جو ابراہیم تیرے خواب میں آیا تھا وہی ابراہیم میرے خواب میں بھی آیا تھا، میرے خواب میں بھی آیا تھا. رک کے ایک بات کہوں. چل سیوانی صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی اور محترم مکرم حضرت علامہ مولانا غیاث الدین مصباحی صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، اور میرے بہت قریبی دوست اور عزیز بھائی شاعر اہل سنت بھائی اختر ضیاء صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، اور جملہ ارباب ممبر محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں، وہ جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ سبحان اللہ. جہاں آپ لوگ کھڑے ہیں یہاں بیٹھنے جگہ ہے کہ نہیں؟ بیٹھ نہیں سکتے یہاں؟ مسئلہ کپڑوں کا ہے، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے خاموش ہو جائیں تو میں بولوں. میں اس طرح کے شور شرابے میں بولنے کا عادی نہیں ہوں. بہت سنجیدگی کے ساتھ کھڑے رہیے گا.
آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس کی آواز تھوڑا کھلی ہی رکھیے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن. یا معین الدین چشتی قادری یمنا رے، یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کے گوپال گنج شہر کے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، اور اس حاضری کا سبب میزبان گرامی علی جناب علی حسین عرف لوٹن بابو یہ ہیں. کدھر میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آج ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی ہے. یقین کریں کئی مرتبہ مجھ سے ہمارے اختر ضیاء بھائی نے بھی ذکر کیا تھا، لیکن مجھے خصوصی طور پہ یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اسٹیج یا یہ جگہ ہے. پچھلی بار حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ یہیں پاس میں کہیں میں جلسے میں آیا تھا سیوان، تو وہیں چل کے ہمارے لوٹن بابو کے حوالے سے بتایا. میں نے کہا کہ میں 1 سے لے کے 12 تاریخ تک گجرات رہتا ہوں، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بڑا اصرار کیا اور میزبان گرامی کے کہنے پر آج یہاں پر حاضری ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مجال نہیں میں یہاں تک آتا. یہ جو حاضری ہوئی ہے مدینے والے کے فیصلے سے حاضری ہوئی ہے، کیونکہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمامی عاشقان مصطفیٰ کو جو تحت نظر سروں کا سیلاب ہے. اللہ سب کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یقین جانیے شام سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہجوم، ایک بھیڑ اس شہر میں ہے. پتہ کیا مسئلہ کیا، اتنی بھیڑ روڈوں پہ کیوں؟ پتہ چلا آج حضور کے نام کا لنگر چل رہا ہے. حضور کے نام کا لنگر چل رہا ہے. یہ کون چلا رہا ہے؟ کہ یہ ایک دیوانے کا کام ہے. میں نے کہا اللہ سلامت رکھے میرے امام احمد رضا کو.
انہوں نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ابھی آپ نے یہ سارا لنگر, یہ انتظام, یہ اہتمام, یہ بظاہر ہمارے میزبان گرامی کی جانب سے ہے, لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, دانا ہے تیرا دانا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں سب سے پہلے میزبان گرامی کو اور تمام تر حاضرین کو حضور کی آمد کی رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سب کو حضور کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی رات کی خیرات عطا فرمائے. حقیقت بات سچی یہ ہے, آج جو اختر ضیاء بھائی اور علامہ علاء الدین صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بڑی اچھی گفتگو حضرت فرماتے ہیں. اللہ تمام علماء اہل سنت کی عمر میں برکتی عطا فرمائے. بیٹا آپ ڈسٹرب نہ کریں, آپ کو جگہ ملتی ہے تو بیٹھ جائیے, نہیں ملتی ہے تو خاموش رہیے. بابو کیا جلسہ ختم کر دیا گیا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ آرام سے جائیے. کہاں ہیں آپ؟ کس چکر میں ہیں؟ مفتی حماد صاحب آئے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, اور آج کے شب مفتی حماد صاحب قبلہ کی تاریخ نہیں ہوتی ہے, یہ مدینے سے سرکار کا کرم ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا سکون بنائے رکھے محفل میں. اللہ سب کو سلامت رکھے اور سب کو اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو علامہ علاء الدین چترویدی صاحب کی آپ نے سنی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں. ڈیوٹی تو میری لگائی گئی ہے 1.5 گھنٹے کی, لیکن میرا ایک مزاج ہے, میں شبینہ نہیں پڑھتا ہوں. میری عادت ہے کہ جب تک لوگ محبت سے سنتے ہیں اتنی دیر سناتا ہوں, اور اس کا بھی انتظار نہیں رہے گا. میرے ہلچل بھائی, آج میں ان کے شہر میں آیا ہوں, ان کے شہر میں آیا ہوں تو بڑے خاموش ہیں یہ, اور جب یہ باہر ملتے ہیں تو بڑے وائلنٹ رہتے ہیں یہ. آج ان کے شہر میں ہوں تو یہ خاموش ہیں. اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. ہاں اللہ سلامت رکھے, سب کو برکت عطا فرمائے. اے بابو اس زمین کے جھگڑوں نے تباہ کر دیا یار. جہاں جگہ ملے بیٹھ بابو بیٹھ. میری عادت نہیں ہے کہ 10,000 کا مجمع ہو تبھی بات کروں. میں چاہتا ہوں 4 ہوں, حضور کے عاشق ہونے چاہیے. سامنے بیٹھے ہو تو ڈیوٹی نبھانی پڑے گی. ذرا سامنے والے بولے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ بچے دیکھ کے قسم سے طبیعت خوش ہو گئی, طبیعت خوش ہو گئی. بچے من کے سچے ہوتے, اور رات کے انہیں 11 بجنے کو ہیں. یہ بچے اتنی رات کو یہاں بیٹھے, یہ اتنی رات کو یہاں بریانی کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوں گے, نہ کوئی تسلے کے لیے بیٹھے ہوں گے. اگر بیٹھے ہیں تو مدینے والے کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کی محبتیں ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. میرے حضور کا عشق ہے, جس کے سینے میں چاہتا ہے اتر جاتا ہے. وہاں پہ جوانی اور عمریں نہیں دیکھی جاتی, وہاں سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل دیکھے جاتے ہیں. وہاں سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل دیکھے جاتے ہیں. میرے سامنے جوانوں کا قافلہ ہے. اللہ سلامت رکھے سارے نوجوانوں کو, اور دعائیں کرتے رہنا. سال میں جب بھی یاد آ جائے نا لوٹن بابو کی, دعا کرنا, کہنا یہ وہ ذات ہے جس کے ذریعے ہمیں ایک رات حضور کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کریں گے نا. میرے بعد آپ دیکھیں گے ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا گلفام رضا رامپوری, وہ بھی آئیں گے, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مسلسل یہاں آتے رہے ہیں. خیر میں تو یہ سوچ کے گفتگو کرتا ہوں. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ میں یہ انتظار نہیں کروں گا کہ ہلچل صاحب انگلی پکڑ کے کہیں بس بھائی ٹائم ہو گیا, پرچی لے, اب بس کرسی چھوڑ. حضرت کہیں غیاث الدین صاحب قبلہ کہ بھائی اب ٹائم ہو گیا. نہیں, اپنا ایک مزاج ہے, ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. ہمیں حضور کا میلاد بھی آتا ہے, ہمیں سونے کی نیت بھی آتی ہے. اگر آپ سونا چاہیں گے تو سونے کی دعا کہلوا دیں گے, پھر آرام سے سو جانا. ابھی بتائیے سونا چاہتے ہیں کہ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. کیا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں نا. تو میں جو کھڑے ہیں نا ان کے لیے دوہری مبارکباد, جو بیٹھے ان کے لیے سنگل مبارکباد. جو بیٹھے انہیں تو کرسیاں مل ہی گئی ہیں, جو کھڑے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. جب گھر جانا نا, میں کھڑے والے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں, گھر جانا نا ماں کے ہاتھ چومنا, باپ کے قدم چومنا, اور کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا. سب نے کھڑے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی, ہے نا. انشاءاللہ کریں گے نا ایسا. ہاں آج حضور کی آمد کی رات ہے, برکت والی رات ہے. میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا,
میرے ساتھ نعت پڑھتے رہیں آپ. یہ ہمارے علماء آپ سے جو کہتے ہیں نا نعت پڑھیں ہمارے ساتھ پڑھیں، تو کئی بار نا بڑے عقل مند بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی یہ تیری ڈیوٹی ہماری نہیں. میں انہیں عقل مند نہیں، میں انہیں عقل کا گدھا مانتا ہوں، اس لیے کہ یہ نعت پڑھنا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا ہے. اور یہ علماء اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ بھی نعت پڑھیں تاکہ حضور کے ثنا خانوں میں جہاں ممبر والوں کا نام آئے نا وہاں سننے والوں کا بھی نام آ جائے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی آپ سوچیں گے اختر ضیاء صاحب 4-5 کلام پڑھ کے رکتے ہیں، یہ شعراء 6 کلام پڑھتے ہیں، ہم ایک شعر میں نعت خواں بن سکتے ہیں. میں نے کہا رب کے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہے نا، بس یہی امید ہے اللہ قیامت میں حکم دے گا محبوب کے نعت خانوں کو تو سب سے پہلے آگے حسان آئیں گے، ان کے پیچھے بریلی کے احمد رضا خان آئیں گے، پھر یہ سننے والے جنہوں نے کبھی کبھی ایک مصرع دہرا لیا ہوگا یہ بھی چل کے انہی کی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر جب یہ ہوگا نا خدا کی قسم حضرت حسان کے صدقے میں سارے گناہگار بخش دیے جائیں گے. تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیا کریں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. جس کی زبان اپنی ہے، جو سمجھتا ہے مجھ پہ حضور کا کرم نہیں وہ قطعی نہ بولے، اور جو سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے حضور کے صدقے میں وہ ضرور بولے. کہہ دیں یا رسول اللہ. میری رائے یہ ہے کہ جو علماء اکرام نیچے ہیں ان کو اوپر آنے کی جگہ دے دی جائے، ہاں کیونکہ ممبر پہ گنجائش ہے، اور آپ سے گزارش ہے جو ہمارے علماء تشریف لا رہے ہیں ان کو جگہ دی جائے. بیٹا تھوڑا سا آپ پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ میرے لال، تھوڑا سا جگہ بنا لو. ہاں اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے چیئرمین صاحب بھی ہیں، ان کو بھی بٹھایا جائے اور ان کے لیے جگہ بنائی جائے. جو جس عزت کے لائق ہو اس کو عزت دینا، اتنی عزت دینا میرے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے تو جگہ بنائی جائے، اور کمیٹی والوں سے گزارش ہے یہ خیال رکھیں. میں سفر کا آغاز کروں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی نہیں بول رہے، ابھی آپ نے بیٹھنے کا حق نہیں ادا کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو جگہ بدل لی جائے، جو بیٹھے انہیں کھڑا کر لیا جائے، جو کھڑے انہیں بیٹھا لیا جائے. اگر ادا کر سکتے ہیں تو بولیں ذرا یا رسول اللہ. بھائی اس کو میری طرف نہ گھماؤ، کئی مرتبہ کہہ دیا. اگر مجھے ہوا لگے گی پھر میں بول نہیں پاؤں گا. بابو یا اللہ کرم کر دے میرے مالک. ذرا جگہ بنا لیں بیٹے، بچے ذرا نیچے آ کے بیٹھ جائیں. بابو تھوڑا سا اوپر آ جائیں، سائیڈ ہو جائیں، تھوڑی جگہ کر لیجئے گا. ماحول سب ایسے ہی رہے گا، بس بولنا شروع آغاز کر. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی آپ نہیں بول رہے بیٹے، یہ ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا تو سارا مال اچھا لگتا ہے، اور ڈسپلے خراب ہونا تو پھر کمپنی کا مال بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ذرا بولیں سبحان اللہ. بس یہ سامنے والے بندے بیدار رہے ہیں، جو کھڑے لوگ ہیں انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے. ارباب ممبر سے بس اتنی گزارش ہے آپ خالی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ تو قبر پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو مردے بخش دیے جاتے ہیں، آپ زندے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اپنا بھی بیڑا پار ہو ہی جائے گا. دعا ملے گی نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ہاں حضرت علامہ مولانا صبا مبشر صاحب یہ ہمارے مدرسے کے ساتھی ماشاءاللہ تشریف لائے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بریلی والے؟ ہاتھ دیکھو کس کا نہیں اٹھ رہا ہے. نہیں اٹھ رہا تو پھر کروٹ والے کی جیب دیکھو. ساروں نہیں اٹھا دیا نا. اب میرے ساتھ پڑھیں. سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا. لنگر کھایا ہوگا مجھے یقین ہے، میں مان نہیں سکتا ہوں پوری. یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ. بیٹھ میرے عباس، اللہ تجھے سلامت. بیٹھ جائیے، بیٹھ ٹھیک ہے جی. بیٹھ جا میرے بھائی. آج پوری کائنات کے اندر حضور کی ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں. پوری دنیا آج میرے نبی کا آمد کا جشن منا رہی ہے. وہ ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. پوری کائنات حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہے. یہاں رک کے ایک بات کہوں،